اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا فرشتوں کو ہٹا دیا کہ ٹھوک دو کیل اس کی آنکھوں میں کہ بے حیا دیکھتا ہے. کبھی ایسا کیوں؟ سارے اندھے ہو جاتے اگر کیل ٹھوکنے شروع ہو جاتے. تو دنیا میں بھی فرشتے ہیں، سورج کے ساتھ ہیں، چاند کے ساتھ ہیں، سیاروں کے ساتھ ہیں، اب پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان تک. لیکن عرش کے فرشتے مقدس ترین فرشتے ہیں. تو اللہ عرش کے فرشتوں میں ہمارا اب اس وقت تذکرہ فرما رہے ہیں. اگلی بات، یہ تو 3 قسمیں بتا دی نا. شکر کرنے والے زیادہ لیں گے، اطاعت کرنے والے عزت پائیں گے، یاد کرنے والے میرے ہم نشین بن جائیں گے. اہل معصیت ابھی ہم لوگ آ گئے کہ جو میرے نافرمان ہیں. لا اقنطهم من رحمتی، مایوس ان کو بھی نہیں کرتا. یہ آخری جز ہمارے ساتھ ہے، جو میرے نافرمان مایوس انہیں بھی نہیں کرتا. ان تابوا فانا حبیبہم، وہ توبہ کر لیں میں ان کا حبیب ہوں. قوم یونس برس برس کی نافرمان ہے، ایک سجدے سے سب کچھ معاف کروا لیا. انا حبیبہم. بارش رک گئی بنی اسرائیل میں، قحط پڑ گیا، بڑے پریشان. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بارش رک گئی ہے دعا فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، صلاۃ استسقاء پڑھی، دعا مانگی ہے اللہ بارش فرما. تو سورج کی گرمی اور بڑھ گئی، ہوا اور گرم ہو گئی. یا اللہ کیا بات ہے، کیا ناراضگی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تم میں ہے، ما زال یبارزنی منذ 40 عاما، 40 سال ہو گئے اس کو میری نافرمانی کرتے ہوئے، میں نے اس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے. اسے کہو کہ باہر آئے، اسے کہو کہ باہر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی جو 40 سال سے اللہ کا نافرمان ہے وہ باہر آئے. اس کی نحوست سے سارے برباد ہو رہے ہیں. ایک کی نافرمانی کلیم اللہ کی دعا کو بھی روک لے. تو جب گھر گھر میں نافرمانی ہو، جب گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں، تو اللہ کی نصرت کہاں اترے گی؟ آپ سوچیں نا، اللہ کا نظام ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور اللہ نے اسباب کی خود رعایت کی ہے. انتہائی متقی پرہیزگار محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، مبلغ بھی ہو، وہ سردیوں میں جا کے کپاس کاشت کرنے شروع کر دے، پھر دعائیں مانگے اللہ پھل لگا دے، پھل لگا دے. اس نے اللہ کی سنت کو توڑا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تہریا ہو، ساری گندگیوں سے لکھا ہوا ہو، وہ جون میں جا کر کپاس کی کاشت کرے، کوئی دعا نہ مانگے، اللہ اس کے ایک ایک دانے کو نکال دے گا. اس نے اللہ کے قانون کی رعایت کی ہے. اللہ کا قانون ہے، اس کی رعایت کرنی پڑے گی. گناہ ہوں گے تو مدد نہیں آئے گی. تو اب اس آدمی نے ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا، ادھر بھی دیکھا کوئی نہیں نکلا، مجمع بہت بڑا، اور دل میں کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اگر میں باہر آؤں تو اپنے آپ کو ذلیل کروں. ولو مکثت فمنع المطر، اگر میں کھڑا رہوں تو میری وجہ سے بارش رک جائے. سب کی مصیبت، سب پر مصیبت. اس نے اپنی سر کو نیچے جھکایا اور دل میں، زبان کو بھی نہیں، دل میں آ رہا، دل میں کہا اے اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، اے اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو نے مجھے مہلت دی. فجئتک تائبا فاقبلنی، اے اللہ اب مجھے رسوا نہ کر، میں توبہ کرتا ہوں اور میری توبہ کو قبول کر لے. فمستتم کلامہ، ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ ایک دم گھٹا اٹھی اور بادل اور بارش شم شم. موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ کوئی باہر تو آیا نہیں، بارش کس وجہ سے ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر سے توبہ کریں. ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کریں میں ان کا دوست ہوں. اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مجھے دکھا تو صحیح کون ہے، بتا تو صحیح کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا نافرمان تھا تو میں نے اس کی پردہ دری نہیں کی، اب جب توبہ کر لیا کیسے اس کی پردہ دری کروں؟ جب میں نے نافرمانی میں اس کو رسوا نہیں کیا تو جب تائب ہو چکا ہے اب میں سے کیسے رسوا کروں؟ میں نہیں کروں گا. اللہ اکبر. ایسے رحیم و کریم ذات سے واسطہ ہے. اب ادھر تو ہم جاتے نہیں، حکومتوں سے کہتے ہیں حالات ٹھیک کرو، پولیس سے کہتے ہیں امن قائم کرو، فوجوں سے کہتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرو. یہ تو خود مردہ لاشیں ہیں، یہ کیا کریں گے بیچارے؟ مردہ مردے کی کیا مدد کرے گا بھائی؟ کوئی زندہ ہی مردے کی مدد کرے گا؟ سب کو فنا ایک کو بقا ہے، لا فنا صرف اللہ ہے. کلمنا علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اے لوگو تم سب میرے فقیر ہو، کسی اور کے فقیر نہیں ہو، میرے فقیر ہو. ہم اللہ کے فقیر بن جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں.
اگر اللہ کے فقیر نہیں بنے تو ساری مصیبتیں آتی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تابو فانا حبیبہم، تم توبہ کر لو میں تمہارا حبیب ہوں. سارے مسئلے ایک آن میں تھی جیسے قوم یونس پہ ہوا. ان لم یتوبوا، اور توبہ نہ کرو، فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، معالج ہوں. ابتلیہم بالمصائب، میں تم پر مصیبتیں ڈالوں گا. لأطہرہم من الماء، تاکہ تمہارے گناہوں کو صاف کروں. اگر ویسے اللہ ڈھیل دے دے نا، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ ڈھیل دے. اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اور اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو سارے گناہ قبر میں لے گیا. مسلمان مر رہا ہے، اس کو پیاس لگی، اس نے سرائی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے سرائی کو توڑ دیا، پانی بہ گیا، پیاسا مر گیا. اسی وقت میں اسی بستی میں کافر مر رہا ہے، اگر میں نے مچھلی کھانی ہے، فلاں مچھلی کھانی ہے، وہ مچھلی اس دریا میں نہیں ہے. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے سمندر سے مچھلی کو اٹھایا، دریا میں پھینکا، پھر جال میں ڈلوایا، پھر بازار میں لائے، پھر اس کے گھر پہنچوائی، پکوا کر اس کے منہ میں پہنچی، کھلائی، کھا چکا تو مر گیا. تو کیا فرشتہ کہنے لگا یا اللہ اس کو پیاسا مارا، اس کو کھلا کے مارا. کہ اس کا ایک گناہ باقی تھا، اس کو پیاسا مار کے دھو دیا، اس کی ایک نیکی باقی تھی، مچھلی کھلا کے صاف کر دیا. آخرت میں اب کچھ نہیں اس کے لیے سوائے جہنم کی. تو بھائی توبہ نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو توبہ کر لیں کہ دوستوں، توبہ نہ کریں پھر طبیب ہوں، ان کے گناہوں پر ان کی پکڑ کروں گا تاکہ ان کے گناہوں کو صاف کروں. تو اگر توبہ پہ آ جائیں تو سارا مسئلہ ہو جائے. آسمانی آفت آسمان والے ڈال سکتا ہے. خلیفہ مہدی عباسی گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط آ گیا، اس نے بڑا زور لگایا، خزانے کھول دیے، غلے تقسیم کیے، اور اتنے بڑے قحط کو کیسے دور کرے؟ نہریں تو تھی نہیں، ڈیم تو تھے نہیں، بارش تھی آبپاشی کا ذریعہ، زراعت کا ذریعہ. تو تھک گیا، ایک رات کو لیٹا ہوا تو اپنے نوکر اس کو دوبارہ خادم کا کچھ کہانی سناؤ، میرا دل بڑا غمگین ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، اپنا بیٹا لے کے آئی شیر کے پاس، کہا کہ بادشاہ جنگل کے بادشاہ آپ ہیں یا آپ کے پاس امانت چھوڑ کے جاتی ہوں. کہا ٹھیک ہے مجھے دے دو. اس نے بچے کو کندھوں پہ اٹھا لیا، لومڑی چلی گئی، کچھ عرصہ گزرا، اس کو لیے پھرتا رہا. ایک دن اوقاف کی نظر پڑی، اوپر سے آیا، جھپٹا مارا، اٹھا کے لے گیا. اب شیر اوقاف سے کیا لڑتا. کچھ دنوں بعد لومڑی واپس آئی، بچے کا مطالبہ کیا، اس نے کہا تو اوقاف لے گیا. کہ میں تو آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، امانت دے کر گئی تھی. اس نے کہا بات یہ ہے اگر جنگل کی آفت ہوتی تو اس سے لڑتا، وہ تو آسمان کی آفت تھی، میں اس سے کیا مقابلہ کرتا. انہوں نے کہا امیر المومنین، اگر یہ قحط زمین کی آفت ہوتی تو آپ اس کا مقابلہ کرتے، یہ تو آسمان کی آفت ہے، آسمان والے کو منا لو تو دور ہو جائے گی، آسمان والا نہ مانے تو پھر مسئلہ مشکل ہے. اسی وقت اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور سجدے میں سر رکھ کے جو رونا شروع کیا. ادھر اس کے آنسوں نے زمین کو تر کیا، ادھر اللہ پاک نے پوری زمین کو بارش سے تر کر دیا. تو میرے بھائیو، ایسا مسئلہ تو بڑا آسان ہے کہ ہم دین پہ آئیں، دین پہ آئیں، اللہ کو راضی کریں. اللہ کی رضا روپے پیسے میں نہیں، بنگلوں میں نہیں، کوٹھیوں میں نہیں، کاروں میں نہیں. اسلام ان چیزوں کا نام نہیں، اسلام ان چیزوں میں جسم کے استعمال کا نام ہے. انسان اسلامی ذات سے جسم سے متعلق ہیں. جسم اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال ہونا شروع ہو جائے تو زندگی بنتی چلی جائے گی، شعبے بنتے چلے جائیں گے. اگر جسم کا استعمال غلط ہے تو سارے شعبے بگڑتے چلے جائیں گے. اب اللہ کی طرف رجوع ہی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے، اور اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ کتنی دین کی محنتیں ہوئی ہیں اور کتنی قربانیاں ہوئی ہیں. کتنے لاکھوں انسان آج کے دور میں، اس صدی میں لاکھوں انسان، ایک پاکستان کرنے میں کتنے لاکھوں انسان ذبح ہوئے، اور انہوں نے اخلاص سے قربانی دی، اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کیا. لیکن بات نہیں آگے بڑھی کہ جو اصل سبب ہے توبہ وہ نہیں پایا جا رہا. کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور کبیرہ گناہ سے روکنا وہ اندر کی محنت سے ہو سکتا ہے، باہر کی محنت سے نہیں ہو سکتا. مثلا آپ نے فرمایا حقوق الوالدین اکبر الکبائر میں سے ہے، جھوٹ بولنا اکبر الکبائر میں سے ہے، ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اب میری زبان سچ بولے، کون سی حکومت مجھے سچ بولنے پہ مجبور کرے گی؟ ماں تو گھر میں بیٹھی ہے نا، گھر میں کون پیرا دے گا کہ ماں کی اطاعت کرو؟ کون پیرا دے گا اس بات؟ اور میمون ابن مہران رحمۃ اللہ وہ ماں کے سامنے لیٹ جاتے اور کہتے ہیں ماں اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو، کہ تیرے پاؤں کی مٹی بھی میرے لیے جنت ہے. بہت سارا دین تو گھر سے متعلق ہے، بہت سارا دین اندر سے متعلق ہے.
بہت سارا دین بازاروں سے متعلق ہے، بہت سارا دین حکومت سے متعلق ہے، بہت سارا دین زراعت سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، سیاست سے متعلق ہے،